بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم اس بلوغ المرام کی کتاب الجامع جس میں اخلاق کے حوالے سے زیادہ تر باتیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی معاشرہ یا فرد وہ اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اچھے اخلاق سے بھی اور برے اخلاق سے بھی۔ تو یہ بندے کی بنیادی طور پر پہچان ہوتی ہے۔ باقی جو عبادات ہوتی ہیں تو وہ تو بندہ اپنی انفرادی حیثیت سے کرتا ہے، تو لیکن عبادات میں بھی اخلاق کا پہلو پایا جاتا ہے، یعنی اخلاق ہر جگہ ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں اخلاق نہ ہو، عقیدہ ہو، عمل ہو، معاملات ہوں، جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو اس میں اخلاق کا پہلو یا اخلاق کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں۔ یقیناً آپ کی تعلیمات انتہائی شاندار ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں، اور کسی بھی فرد کے لیے، انڈیویجول کے لیے، یا کسی معاشرے، سوسائٹی یا کمیونٹی یا نیشن کے لیے زبردست، اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو یہ جو چیپٹر ہے یہ باب الزہد والورع، زہد کے حوالے سے ہے اور تقویٰ کے حوالے سے۔ تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے، زہد اور ورع، یہ دونوں دو لفظ ہیں جو قریب قریب معنی ان کا ہے۔ ان الفاظ کا کچھ لوگوں نے غلط معنی بھی لیا ہے، ایک درست معنی ہے اور ایک غلط معنی ہے۔ جیسے اب دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو بعض دفعہ وہ لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، بعض دفعہ اسی کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں۔ تو زہد کا اصل معنی تو یہ ہے تقویٰ، زہد کا اصل معنی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا اصل معنی یہ ہے کہ کبھی بھی آخرت کو قربان نہیں کرنا ہے دنیا کی وجہ سے۔ یہ یعنی ایک اس کی آپ انٹرپریٹیشن کہہ لیں، آپ اس کی یعنی کہہ لیں کہ اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم کیا ہے، کہ بندہ کبھی بھی دنیا کی زندگی کو ترجیح نہ دے، پریورٹی نہ دے آخرت کی زندگی پر، کہ آخرت کی زندگی وہ کہ جاتی ہے تو جائے، میری دنیا باقی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے، یہ زہد کے خلاف ہے۔ تو زہد جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن لیتا ہے یا اچھے جوتے پہن لیتا ہے یا اچھا کوئی گھر لے لیتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ زہد کے خلاف نہیں ہے۔ زہد کے خلاف کب ہے؟ جب بندہ اپنی حیثیت سے بڑھ جائے۔ جیسے آج کل ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو بھی، مسلمان اس میں شامل ہے، کہ مثال کے طور پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر صرف شو آف کے لیے بہت سارے کام کر جاتے ہیں۔ یہ زہد کے خلاف ہے، یہ تقویٰ کے خلاف ہے۔ آپ کی جو حیثیت ہے، جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کے مطابق آپ رہیں، اور اس میں کوئی تکبر نہ کریں، اس میں کوئی آپ فخر نہ کریں، اس میں کوئی آپ کو غرور نہیں آنا چاہیے، کوئی آپ اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے تقویٰ کا یا زہد کا معنی یا تقویٰ کا معنی یہ لے لیا ہے کہ بالکل جناب علی دنیا سے نکل جاؤ، شہروں سے نکل جاؤ، جنگل میں جا کر رہ لو، بالکل دنیا سے الگ تھلگ کوئی چونپڑی بنا لو، یا ویسے ہی وہاں کسی جگہ پر رہ لو اور دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، یا دنیا کی جو اچھی سی چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کرنا۔ اس کو لوگ زہد بعض لوگوں نے سمجھ لیا، یہ درست معنی نہیں ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی دنیا سے کنارہ کشی کی ترغیب نہیں دیتا ہے، بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے اور دوسرے چیز کی تعریف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر، آپ نے فرمایا کہ المؤمن الذی یخالط بالناس خیر من المؤمن الذی لا یخالط بالناس، کہ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے وہ بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، جو کنارہ کش ہو گیا ہے، الگ تھلگ ہو گیا ہے، تو وہ مومن بہتر نہیں ہے۔ مومن کون سا بہتر ہے؟ جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں پر صبر بھی کرتا ہے، ان کو واضح و نصیحت بھی کرتا ہے، ان کو سمجھاتا بھی ہے، اور اگر کوئی ان کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ اصل یعنی زہد ہے، یہ اصل یعنی
ایمان ہے یا اصل کمال ایمان آپ کہہ لیں اس کو۔ تو زہد کا یعنی صحیح معنی یہ ہے کہ کبھی بھی بندہ آخرت کو قربان نہ کرے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ دنیا میں اتنا مگن ہو جائے، اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کو نہ نماز کا خیال ہے، نہ اللہ کے ذکر کا خیال ہے، مال و دولت اس کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کا خیال نہیں ہے، اس کو صدقات و خیرات کا خیال نہیں ہے، اس کو حج کا خیال نہیں ہے، اتنا وہ مغرور اور متکبر ہو گیا ہے کہ رمضان کے روزوں کا اس کو خیال نہیں رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں زہد اور زہد کے خلاف چیزیں کہ جو بندہ اپنے نماز کا خیال رکھتا ہے وہ زاہد ہے، جو آدمی روزوں کا خیال رکھتا ہے، جو آدمی زکوٰۃ اور صدقات کا خیال رکھتا ہے، جو حج اور عمرے کا خیال رکھتا ہے، تو دراصل یہ بندہ زاہد ہے، باوجود اس کے کہ وہ کمیونٹی میں رہ رہا ہے، وہ اپنی سوسائٹی میں رہ رہا ہے، لوگوں میں رہ رہا ہے، معاشرے میں رہ رہا ہے، شہر میں رہ رہا ہے، یہ کسی گاؤں میں رہ رہا ہے جہاں آبادی ہے، تو وہ کسی پانی میں نہیں رہ رہا ہے، کسی جنگل میں نہیں رہ رہا ہے، لیکن وہ زاہد ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کے صوفیوں نے ایک الگ سا معنی کیا ہے کہ زہد کا معنی یہ ہے جی بالکل الگ تھلگ ہو جو لوگوں سے، اور کپڑے بھی اچھے نہ پہنو، کوئی بوری بستر بوریے کا کپڑا وہ اوپر اپنے لپیٹ لو، اور بالکل کوئی اچھی چیز نہ کھاؤ یا کوئی اس طرح۔ اللہ نے کہا کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ کون ہے وہ ظالم شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزوں کو حرام کر دیا ہے جی اپنے اوپر، یا لوگوں کو حرام کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی چیز نہ ہاں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ریاکار نہ بنیں، اس کی وجہ سے آپ شو آف کرنے والے نہ بنیں، اس کی وجہ سے آپ میں تکبر نہ آئے، اس کی وجہ سے آپ فخر نہ کریں، اس کی وجہ سے لوگوں کو آپ حقیر نہ جانیں، یہ اصل چیز ہے۔ اور وہ سارا کچھ معاشرہ آپ دیکھ لیں، وہ جس بھی آپ فنکشن میں جائیں اس طرح کی چیزوں کو آپ دیکھیں تو مسلمان جناب علی وہ شو آف اور ریاکاری کے لیے اپنا ستیہ ناش کر دیتا ہے، تو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔ تو یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی۔ یہ حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور آپ نے اس کانوں کی طرف اپنے اشارہ کیا کہ ان کانوں سے سنا، تو یہ زیادہ تاکید ہے، حالانکہ سنا تو کانوں سے جاتا ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو دیکھا تو آنکھوں سے ہی جاتا ہے، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے تاکہ سامنے والے بندے کو اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اس نے صحیح طرح دیکھا ہے، تو یہ کانوں سے سننا ہے، تو سننا تو کانوں سے ہی ہوتا ہے، تو یہ تاکید ہے کہ میں نے واقعتاً یہ صحیح طرح سنا ہے، میں نے کوئی میں بھولا ہوا نہیں ہوں، یا کوئی ایسا نہیں کہ میں ایسی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ کیا کہا ہے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آپ نے فرمایا کہ ان الحلال بین، کہ حلال واضح ہے، تو یہ کیا ہے؟ اخلاقیات ہے۔ اللہ اکبر، حلال اور حرام میں تمیز کرنا یہ بندے کے اخلاقیات میں سے ہے۔ فرمایا کہ بے شک حلال جو ہے یہ بین ہے، واضح ہے، وان الحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، ساری چیزیں اللہ نے کلیئر کی ہیں کہ یہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات میں سے ہیں، یعنی اس سے متعلق کوئی اتنا کنفرم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یا کیا ہے کیا نہیں، بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا لا یعلمون کثیر من الناس، بہت سارے لوگ یا لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ وہ مشتبہات ہیں، یہ اللہ نے یہ بھی امتحان رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن اتقى الشبہات، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس رکھا، دور رکھا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچا لی ہے۔ کتنی زبردست تعلیم ہے کہ آپ کو کسی کے متعلق شبہ پڑ گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں چیز ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، دوسری طرف چیز چلی جائے، یعنی دوسری چیز کو آپ اختیار کر لیں۔ پھر فرمایا کہ ومن وقع فی الشبہات، جو آدمی شبہات میں پڑھتا رہتا ہے یا اس میں اپنی انٹرسٹ رکھتا ہے، بار بار اس کی طرف جاتا ہے، تو وقع فی الحرام، بہت چانسز ہیں اس کے لیے کہ وہ حرام میں جا پڑے گا اور حرام کا شکار ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مثال دی اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ نے فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى، یہ اس طرح ہے جیسے ایک چرواہا چراگاہ کے بالکل قریب جا کر اپنی بکریوں کو چراتا ہے۔ جو چراگاہ ہوتی ہے اس کی باؤنڈری ہوتی ہے، تو کسی ہر ایک جو مالک ہوتا ہے تو اس کی اپنی زمین ہوتی ہے، تو
تو زمین وہ چراگاہ آپ کہہ لیں جہاں مال جانور مویشی چرائے جاتے ہیں چگائے جاتے ہیں، تو اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، تو باؤنڈری کے قریب جا کر وہ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اس کا جانور دوسرے کی زمین سے کوئی چیز کھا لے، حالانکہ وہ چھوڑا تو اس نے اپنی زمین پر ہے، لیکن وہ بہت قریب چلا گیا ہے کہ کہیں وہ ادھر نہ چلے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ یوشکو بہت ممکن ہے یا قریب ہے کہ یا کافی کہ وہ جانور اس میں چلا جائے یا اس سے کھا لے، اپنی باؤنڈری اپنی زمین میں رہ کر دوسری طرف سے جو کوئی سبزہ وغیرہ اگا ہے تو وہ چگ لے، تو وہ غلط کام ہو جائے گا کیونکہ وہ حلال نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ الا وان لکل ملک حمن، خبردار ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے، ہر بادشاہ کی پراپرٹی ہے، ہر بادشاہ کی زمین ہے، ہر بادشاہ کی اس طرح کی چیز ہے جہاں وہ، تو الا وان حم اللہ محارم ہو، تو اللہ بھی مالک ہے، اللہ بھی بادشاہ ہے، جس طرح ہم دنیا کی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں تو اللہ بھی مالک ہے، تو اصل تو مالک ہی اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے، جو پراپرٹی ہے، وہ کیا ہے؟ محارم ہو، وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، ان سے بچ کر رہنا۔ الا وان فی الجسد، پھر فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار بے شک انسانی جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں جو خون سے بنتا ہے، خون جمع ہوا خون آپ کہہ لیں، لوتھڑا، خون کا لوتھڑا ہوتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے یا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، سبحان اللہ۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے۔ تو دل کو آپ دیکھ لیں، دنیا میں بھی جو سب سے خطرناک ڈیزیز ہے وہ دل کی ہے۔ دل اگر وہ سٹپ ہو جائے، بندہ کیا فنش ہو گیا ہے، یا بندے کوئی بھی دل کی ڈیزیز ہے، بیماری ہے، وہ بندے کو لگ گئی ہے، وہ سب سے خطرناک ہے۔ یعنی جسمانی طور پر بھی یا دنیاوی طور پر بھی دل کی بڑی اہمیت ہے، اور دینی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، دو باتیں فرمائیں، ایک دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ یعنی بیسکلی جو بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہی دل کی ترجمانی ہوتی ہے۔ جب آپ مطلب کوئی چیز غلط کرتے ہیں، شو آف کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، غرور ہے، تکبر ہے، یا کوئی بھی آپ چیز لے لیں، تو دراصل وہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے وہ چیز، وہ عمل جو آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ تو دل دراصل خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط کردار یا غلط چیز یا غلط اعمال جو ہے وہ سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر دل ایمان والا ہو، تقوی والا ہو، زہد والا ہو اور اچھا ہو، تو ہر چیز اس کی اچھی ہو جائے گی، ہر چیز اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی دینی اعتبار سے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردست تعلیم دی ہے، یہ معاشرے کے اعتبار سے بھی، یعنی اگر کوئی انسانی معاشرہ ان چیزوں کو اپنا لے تو زبردست وہ خوبصورت معاشرہ اور شاندار وہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے بھی بڑی زبردست ہے، اور ہمارے حالات سے بڑی اس کی بھی مطابقت ہے، چونکہ ہم بہت سارے لوگ، ہم چونکہ کمزور ایمان والے ہیں سارے، تو اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں، تو ان تعلیمات کو سن کر ہماری اصلاح ہوتی ہے اور ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو دروس ہوتے ہیں یا احادیث کے، خصوصاً اس طرح قرآن مجید اور حدیث کے دروس، ان کو ضرور سننا چاہیے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، برباد ہو گیا درم و دینار اور کپڑے کا غلام یا کپڑے کا بندہ، جیسے کہتے ہیں نا پیسے کا پتر، تو ہمارے یہاں محاورتاً کہا جاتا ہے، تو یہ وہی معنی ہے اس کا بھی، یعنی درم و دینار کا ہی وہ، اس کے لیے ساری تگ و دو، ساری محنت، وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے جی، وہ سارے دن محنت کرتا رہتا ہے، رات کو بھی جناب وہ محنت کر رہا ہے، دن کو بھی، کس لیے کہ پیسہ اکٹھا ہو جائے، پیسے کے پیچھے لگ گیا ہے، اور نہ اس کو نماز کا خیال ہے، نہ اس کو
زکوٰۃ کا خیال ہے، نہ اس کو صدقات کا خیال ہے، نہ اس کو حج عمرے کا خیال ہے، باقی عبادات کا اس کو خیال ہی کوئی نہیں ہے، بس وہ غلام بن چکا ہے۔ جس طرح غلام بیچارہ غلام ہوتا ہے وہ مالک کا جیسے وہ کہتا ہے بس ویسے اسی کے در پر ٹھہرا رہتا ہے۔ تو بالکل یعنی تائسا اصل میں کہتے ہیں جو آدمی خیر سے دور ہو گیا ہو اور شر کے قریب ہو گیا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تائسا کا اصل معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ قریب ہو جائے، شر کے برائی کے قریب ہو جائے اور خیر سے دور ہو جائے، تو ایسے بندے کے لیے یہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے تائسا۔ تو کون ہے وہ بندہ جو خیر سے دور ہو چکا ہے اور شر کے قریب ہو چکا ہے؟ کون ہے بھائی؟ عبد الدینار والدرہم، درم و دینار، اس وقت کرنسی یہی تھی، درم و دینار، تو اس کا وہ غلام ہو گیا ہے، یہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے۔ والقطیفہ، اور کپڑے، تو کپڑے پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں، درم دینار پر بھی لوگ فخر کرتے ہیں، اور اسی کے لیے تگ و دور کرتے رہتے ہیں۔ جائز حد تک کرنا یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن بندہ جیسے کہا کہ یعنی بندہ قربان کر دے آخرت کو، وہ نماز جاتی ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، پیسے تو آ رہے ہیں نا، زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہے، پیسے تو جمع ہو چکے ہیں نا، حج عمرہ نہیں کیا تو کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں، یعنی حق کسی کا نہیں دیا تو کیا ہے، تو یعنی اس چیز کو ہلکا سمجھے، تو یہ اصل ہے درم و دینار اور کپڑے کا غلام بندہ۔ پھر فرمایا کہ ان اوتیہ راضیہ، اگر اس کو کوئی چیز ملتی رہے تو بڑا خوش رہتا ہے، بڑا ہیپی رہتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَ، اگر اس کو نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ اچھی خصلت نہیں ہے، یعنی بندے کو یعنی جو چیز مل گئی اللہ کی طرف سے ملی ہے، جو نہیں ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، قسمت میں نہیں لکھی ہے، کوئی بات نہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی اس میں خیر ہوگی، بہتری ہوگی۔ تو جو بندہ درم و دینار والا ہوتا ہے وہ پیسوں کی لالچ میں رہتا ہے کہ پیسے ملتے رہیں، آتے رہیں، بڑا زبردست۔ وَإِن لَمْ يُؤْتَ لَمْ يَرْضَ، تو اس پر پھر وہ ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں رہتا، اس کے ساتھ وہ خوش نہیں رہتا۔ تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ آخری حدیث ایک پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کندھا پکڑا ایک دن، یہ جو شولڈر ہے اس پر ہاتھ رکھا اور مضبوطی سے پکڑا اس کو۔ فقال، پھر فرمایا، کن فی دنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی رہتا ہے۔ تو اجنبی یعنی اجنبی وہ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے نہیں ہوتا، وہ مسافر آدمی ہے۔ اجنبی، غریب اصل میں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو مسافر ہو، جو یعنی جس کا کوئی اتنا اس طرح مضبوط نہ ہو، یعنی وہ وہاں کا رہنے والا باسی نہ ہو۔ جیسے اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غریب الدیار، غریب الدیار، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جسے پردیسی کہتے ہیں، جسے ہم پردیسی کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال غریب کا معنی وہ غریب نہیں ہے جو ہمارے ہاں یعنی اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس کے لیے استعمال نہیں ہے، یہ اجنبی سب بندہ ہے۔ تو ایسے رہو جیسے اجنبی، اس کے پاس کوئی اتنا ساز و سامان نہیں ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی چیز۔ تو یہ کنایا ہے دراصل کہ انسان دنیا کے اندر بہت، وہ کہتے ہیں نا، کھب نہ جائے، بہت زیادہ اس میں یعنی اسی کے اندر ڈھل نہ جائے، اسی کے اندر نہ چلا جائے، دنیا کے اندر ایسا نہ ہو، بلکہ عبادات کے وقت عبادات کا خیال رکھے، یہ معنی ہے، عبادات کے وقت عبادات کا خیال رکھے، یہ ہے اصل مطلب اس کا۔ او عابر السبیل، غریب کا یا عابر السبیل کا، یا یعنی آپ نے یہ فرمایا غریب یا عابر السبیل، اس طرح رہو۔ عابر السبیل مسافر کو کہتے ہیں، اور غریب جو اجنبی ہو۔ وکان ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ، یقول، آپ کہتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اپنے غلام کو اور اپنے جو ان سے روایت کرتے یا اپنے گھر والوں کو کہتے، اذا امسیت، جب آپ شام کر لیں تو فلا تنتظر الصباح، صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح سے پہلے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یعنی کتنا زبردست تقویٰ اور کتنا زبردست یعنی زہد تھا۔ یہ اصل زہد ہے کہ آپ نے شام کی ہے تو مغرب کو بھولنا نہیں ہے، عشاء کو نہیں بھولنا ہے، ہو سکتا ہے کہ فجر سے پہلے ہی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ایسا یعنی کہ بندے کو نہیں ہو جانا ہے کہ کوئی میں کہ بھائی اب شام ہو گئی، صبح اٹھیں گے تو کام کریں گے، نہیں، جب آپ نے شام کر لی ہے فلا تنتظر الصباح،
صبح کا انتظار نہ کرو، صبح سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ، جب آپ نے صبح کر لی، فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، شام کا انتظار نہ کرو کہ شام ہوگی تو میں اپنے کام ٹھیک کر لوں گا، نہیں، صبح کی نماز پڑھ، اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، یہ نمازوں کو پڑھ، مغرب کا انتظار نہ کر، مغرب سے پہلے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ کہتے، جب اپنے آپ کو کہتے، لوگوں کو کہتے، اپنے گھر والوں کو، غلام کو یہ کہتے، اور پھر فرماتے وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِكَ، پکڑ لے اپنی صحت کو، یعنی غنیمت جان اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، بیماری کے لیے، یعنی بندہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، کس انسان کو بیماری نہیں لگتی، تو اس بیماری سے پہلے پہلے صحت کا خیال، یعنی صحت سے غنیمت، یعنی صحت سے فائدہ اٹھاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو جن کا دل کرتا ہوگا مسجد میں آنے کا، لیکن وہ نہیں آ سکتے، صحت ہی ان کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو جب تک آپ کی صحت ہے تو اس کو چھوڑو مت، یعنی مسجد میں نماز کو مت چھوڑو اور زکوٰۃ دینے کو مت چھوڑو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال ختم ہو جائے، تو جب تک مال ہے تو زکوٰۃ دیتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو، پیسہ ہے تو حج کرو فوراً، یہ اس کو ڈیلے نہ کرو، فوراً اس کو حج کرو۔ ممکن ہے کہ حج ہی مشکل ہو جائے، ممکن ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہی نہ رہے کہ آپ حج کر سکیں، تو اپنی جو صحت، اپنا صحت کا خیال رکھو، صحت سے فائدہ اٹھاؤ، صحت سے کو غنیمت جانو، اس کو حاصل کرو۔ خوش کا مطلب ہے اس کو پکڑو، صحت کو پکڑو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جو چیز تم صحت کے ساتھ کر سکتے ہو کرو، کیونکہ سقم بھی، بیماری بھی وہاں ساتھ ہی ہے، انسان کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے پہلے یہ کام کر لو۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی حیات کو، زندگانی کو، زندگی کو غنیمت جانو۔ غنیمت کا مطلب فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اس کو لے لو، اس کو پکڑ لو، اپنی موت سے پہلے، کسی وقت بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے پہلے جو آپ کی حیات ہے، زندگی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور اس فائدہ اٹھانا کیا ہے؟ کتنا آسان سا کام ہے کہ جو اللہ نے عبادت کے لیے چیزیں کی ہوئی ہیں ان کو بجا لو، اور ساتھ ساتھ جو آپ یعنی دنیا کے کام کاج کرتے ہیں وہ بھی ساتھ کرتے رہو، یہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلاتے رہو۔ دنیا میں بندے کی بڑی زبردست رہتی ہے اور آخرت میں بندے کی بڑی زبردست رہتی ہے۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ آپ دنیا کے لیے کریں، اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ آپ جو ہے نا آخرت یعنی دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں چلے جائیں، 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ جائیں، یا ہر روز آپ سال بھر روزہ رکھیں، یا جتنا مال ہے سارا ہی صدقہ کر دیں، یا ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر سال ہی حج عمرے کرتے رہیں۔ یہ کبھی بھی اسلام نے ایسے نہیں کہا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ بیلنس رکھو، جب عبادت کا وقت ہے تو آپ عبادت کریں، جب آپ کے لیے دوسرا وقت ہے دنیا کمانے کا، دنیا بھی کمائیں، لیکن کبھی بھی اس میں آپ شو آف نہ کریں، آپ ریاکار نہ بنیں، ریاکاری نہ بنیں، ریاکاری نہ اس میں کریں، آپ اس میں فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، آپ میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دراصل ہے زہد اور تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھانے